اور فارن منسٹر اور کچھ لوگ کابل سے انہوں نے پرسوں تفصیلی ملاقات کی ہے. آج بھی ہماری منسٹری کے لوگ وہاں جا رہے ہیں کیونکہ چمن بارڈر بند ہے. تو ہم نے جو 700 لوگوں کا ویزا تھا اس بارڈر پہ تورخم پہ، اس کو 3500، 4000 اور 5000 تک لے رہے ہیں. اس کا اضافہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو اس میں تھوڑی بہت رکاوٹیں تھیں، اسٹیکر ویزا ہم نے وہاں ختم کر دیا ہے، آن لائن ویزا ختم ہے. بیمار جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز وہاں دیکھتے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے یا 15 اور ایک ساتھ اٹینڈنٹ ہے، ان کو ہم آنے کی اجازت دے رہے ہیں. ویزا فیس ہم نے ختم کر دی ہے. یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، $8.5-9 جتنے ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. 7 بڑے شہروں میں فی الفور ایک دن کے اندر پاسپورٹ جاری کرنا ہے 10,000 روپے میں. اور اگر جو پورٹل سے جانا ہے، جو ڈاک کے ذریعے جانا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن 10,000 روپے میں کسی بھی شہر سے نیا پاسپورٹ لیا جا سکتا ہے. آئی ڈی کارڈ میں بھی ہم بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں لانے لگے ہیں. اور ان قریب آپ کو اسلام آباد میں 1122 کے لیے بھی اجرا کے لیے اور فروٹ بازار بھی اور لیڈیز بازار بھی آپ کو افتتاح میں مدعو کریں گے. اور 1122 کو بہت طریقے سے آرگنائز کریں گے. اور پولیس کے معاملات میں بھی آپ نے اس نے دیکھا کہ ہم نے ڈرونز کا 12-14 کا اضافہ کیا ہے. اور ہم نے 130 جو ہے موبائل اسکواڈ بنائے ہیں. اب ڈرون کا فلائنگ اسکواڈ بھی بنایا ہے تاکہ اسلام آباد کی بہتر طور پر نشاندہی کی جا سکے. اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے گئے. میں نے کل درخواست کی تھی کہ مجھے انٹیریئر منسٹری کا اس میں کام نہیں ہے، یہ پنجاب کی حکومت کا اور ان کا کام ہے. لیکن سعد رضوی صاحب نے کیونکہ اصرار کیا اور بغدادی صاحب نے اصرار کیا، اس لیے ابھی بھی میں اس مذاکرات بھی اور لیڈیز بازار بھی آپ کو افتتاح میں مدعو کریں گے. اور 1122 کو بہت طریقے سے آرگنائز کریں گے. اور پولیس کے معاملات میں بھی آپ نے اس نے دیکھا کہ ہم نے ورنہ میرے خیال میں مجھ سے بہت بہتر صلاحیتوں کے مالک ہیں نور اللہ قادری صاحب. اور میری کل درخواست نہیں مانی گئی اور ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. انہوں نے دونوں روڈ کھولنے ہیں. ایک روڈ اطلاع ہے کہ انہوں نے غالباً کھول دیا، بہت اچھی بات ہے. جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں اس پہ پہرا دیں گے، کل صبح مل جائے. اور دوسرے کام جو پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے پرنسپل سیکرٹری اعظم صاحب کو کہا کہ مدرسوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے اور ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے. تقی عثمانی صاحب نے آج خاص طور پر مجھے کہا، ملاقات میں بھی کہا تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی، انہوں نے میری یہ درخواست قبول کی. اور اعظم صاحب پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو ہدایت کی کہ آپ ایف بی آر کو یہ کہیں کہ بہتر ہے کہ مدرسوں کا آپ کو پتہ لگے فنڈ کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، بجائے اس کے. اور وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کے ویزوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کوئی ویزا بیک لاگ میں نہیں ہے، آن لائن ویزا ہے، ایگزٹ ویزا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انٹیریئر منسٹری کی پروگرس بڑی زبردست ہے. جو ہم پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم پالیسی بیان لاہور میں بھی، حالانکہ وہ بھی انشاءاللہ ہم بندوبست کر رہے ہیں. نادرا کے دفتر کی بجائے ایک اور دفتر جو سول ڈیفنس والوں کا ہے وہاں ہم انتظام کر رہے ہیں. 15-20 دن بعد جب بھی کوئی بات ہو. آپ کے لیے مٹھائی میں نے اپنی جیب سے دی ہے کیونکہ میں بڑا خوش ہوں. میں اپنی جی چھوٹا سوال، اور آپ کل گئے کہ پاکستان جیت گیا، ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ میں جب بھی گیا ہوں پاکستان جیتا ہے. جب میاں داد نے چھکا مارا تھا اور میرا ایکشن وہ ٹی وی والے دکھائیں، اس کا انڈیا میں کتنا ری ایکشن ہوا تھا وہ بھی دکھائیں. اور میں چیف گیسٹ تھا وہاں پہ جہاں مشرف کے دور میں میں وزیر تھا اور مشرف صاحب نے مجھے خاص طور پر بھیجا تھا، وہ بھی میں میچ جیتا تھا. اور کل کا میچ اگر میں وہاں رہتا
تو وہ بھی جیتنا تھا. اور میں نے پرسوں آپ کو خوشخبری دی تھی کہ ہم جیتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم جی اللہ کے فضل و کرم سے میں سیاسی اندازہ بتاتا ہوں, کوئی میں علم کے حساب سے نہیں بتاتا. اگر یہ قلعدم نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو فور شیڈول میں کیوں ڈالا, اور اگر وہ قلعدم ہے تو اس کے خلاف جو مقدمات ہے وہ واپس کیوں لیے گئے؟ دیکھیں وہ کالعدم ہے, ہم اس کام پہ بھی بات کر رہے ہیں, ہماری ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. سعد رضوی کو میں نے بہت کوآپریٹو پایا کمپیریٹیولی کے دوسرے احباب کے. میں بات کو نبیٹنا چاہتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں. ہر 6 مہینے کے بعد ایک نئی بات ہو جائے اور نئی لوگوں کو تکلیفیں ہو جائے. نون والے اور دوسرے پی ڈی ایم جو ہے احتجاج کر رہی ہے, بڑی شوق سے کریں, کوئی ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہے, مسئلہ چل رہا ہے, بڑے شوق سے کریں. سو میں یہ چاہتا ہوں, یہ میری خواہش ہے کہ ٹی ایل پی سے ہمارے معاملات جو ہم نے طے کیے ہیں اسی طرح طے ہو جائیں. جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس پہ ہم پہرا دیں گے. اگر کسی جگہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو ہو جاتی ہے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں نیوزی لینڈ ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے گیا تھا, ہم نے ان کو اتنی سیکیورٹی دی جتنی ان کی فوج نہیں ہے. ان کی شاید یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی. یہ پاکستان کا فیصلہ ہے. میرا تو فائنل کل تھا, میں نے تو گولڈ میڈل جیت لیا پاکستان میں. نیوزی لینڈ اور لندن کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ آپ سارے کرکٹر جانیں. میرا تو کل فائنل ہو گیا ہے. میں تو ساری قوم کو کل میں نے مبارکباد دی ہے کہ میرا. دیکھیں منگل بدھ تک انشاءاللہ تعالیٰ, انہوں نے تو کہا تھا منگل تک, لیکن بدھ کو کیبنٹ ہو گئی ہے, پرائم منسٹر ہے نہیں یہاں, تو آف کورس اس میں لیگل ایسے وہ لکونے ہیں. سعد رضوی صاحب سمجھتے ہیں, باقی کئی لوگوں کا بڑا اصرار ہوتا ہے کہ ابھی کرو, تو فیصلے ابھی تو نہیں ہو سکتے, اس کا لیگل پروسیس ہے. سو وہ پروسیس کریں گے اور بدھ کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے. کل پرائم منسٹر صاحب سے بھی آنے کے بعد بات کریں گے. اچھی تجویز ہے, یہ اگلی سوموار کی میٹنگ کو رکھتے ہیں کہ اگر کوئی لاہور والا راول پنڈی سے یا ملتان سے پاسپورٹ بنانا چاہتا بنوائے. 10 منٹ ہو گئے ہیں, لاسٹ کوسچن. اور چھوڑیں جی مریم نواز, یہ سارے ٹی وی کھیل رہے ہیں. اس ملک کی اس سے زیادہ 2 جمعے لگا چکے ہیں, ایک اتوار لگا لیا, 2 جمعے. کیا رسپانس ہے عوام کا؟ ٹھس. کیا پی ڈی ایم کو رسپانس مل رہا ہے؟ کوئی رسپانس نہیں ہے, صرف میڈیا کے لیے, کیونکہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, بہت سٹرونگ میڈیا ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کو اور سٹرونگ کرے. اور یہ سارے لوگ میڈیا پہ ہی آ کے کیا کریں, بجائے اس کے کہ ٹریفک روکیں اور ایسی پولیس کی